آئیے بلا تاخیر میں استاذ محترم حضرت قادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا حضور والا تشریف لائیں اور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فاغفر لنا يا ما مضى يا واسع الكرم، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، لک الحمد والشکر یا اللہ۔ بے پناہ اس رب لم یزل منعم حقیقی کا شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید برکاتیاں میں شاہ برکات نے ایک برکت ہمیں عطا فرمائی، کیونکہ وہ برکت نہیں ہے، نام تو اصل میں برکت اللہ ہے، مگر وہاں پر ایسی کئی برکتیں ہیں، اور ان تمام برکات نے عید برکاتیاں میں ایک برکت اس انداز میں رب نے ہمیں عطا فرمائی، لک الحمد والشکر یا اللہ۔ میں اپنے جملہ اساتذہ کرام جنہوں نے جس طرح سے بھی خراج عقیدت پیش کیا، اور میرے بھائی ناصر بھائی انہوں نے بھی جس طرح خراج عقیدت پیش کیا، میں ان سب میں ایک شامل ہوں، اور واقعتاً ایک سید زادے کی بارگاہ سے، سیدوں کی بارگاہ سے یہ تمغہ ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام علی مقام، یہ دونوں بہت چھوٹے تھے، کیا کہ اتار چڑھاؤ ہو گیا دونوں میں۔ امام علی مقام تھوڑا سا جلال میں آ گئے، بولے تمہارے باپ تو میرے نانا کے غلام ہیں، بولے تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہیں، بولے۔ عبداللہ ابن عمر کو بحیثیت فرزند، وہ ان کے والد تھے، ذرا دل برداشتہ ہو گئے، دوڑتے ہوئے مکان گئے، حضرت عمر ابن خطاب سے اپنے والد سے کہا کہ کچھ اتار چڑھاؤ ہم میں ہو گیا، اور امام علی مقام حسین ابن علی نے ایسے کہا ہے کہ تمہارے باپ تو میرے نانا کے غلام ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ایک پرچی نکال کر دی، کہا جو بولے وہ لکھ کے لاؤ، بولو جو بولے وہ لکھ دو، بولو جو بولے وہ لکھ دو، بولو۔ بس بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر سیدوں سے جو ملتا ہے نا وہ ایک سند ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ ایک سند ہوتی ہے۔ جو انہوں نے کہا ان سے کہنا کہ یہ لکھ کر دے دیں کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں، اور یہی چیز لے کر میں قبر میں جاؤں گا، امید ہے مصطفیٰ کریم کرم کر دیں گے، سرکار بیڑا پار کر دیں گے۔ اور ایک سید نہیں، سیدوں کا مسکن، سیدوں کا مظہر، سیدوں کا منبع، اور وہ خانوادہ برکات، وہ سیدزادے وہاں کے جنہیں ہماری عقیدتوں کے عظیم چشم و چراغ، ایک پیر پیرا دوسرے خواجہ خواجگان، دونوں کے فیضان کرم کا ایک دریا ہے جو اس خانوادہ برکات پر یوں برستا ہے۔ دونوں کی شخصیتوں کا ایک ظہور، ان کے انوار و تجلیات، ان کے فیضان کا مظہر خانوادہ برکات ہے۔ شاہ برکت اللہ قدس اللہ سرہ العزیز، ان کے دو سلسلے روایتوں میں ملتے ہیں، ایک سلسلہ قدیمہ جس کا تعلق سلسلہ چشت سے ہے، اور ایک سلسلہ جدیدہ جس کا تعلق سلسلہ عالیہ قادریہ سے ہے۔ ان دونوں سلسلوں کا مظہر مسکن، اور وہ خانقاہ ہیں جن کے بارے میں پڑھو تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، جو بول کے تو بہت کم نوازتے ہیں۔ ابھی ناصر بھائی نے کہا نا، میرے یوں دیکھ رہے تھے، وہ ان کی نگاہیں بہت کچھ نواز دیتی ہے، ان کی نگاہیں بہت کچھ دے دیتی ہے، اور ایسے دینے والے کئی ہوتے ہیں، وہ نوازتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، مگر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہی زمین پھل اگاتی ہے جس زمین میں پانی کو لینے اور جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا تو مقدر ہے یار،
یہ ہماری دنیاوی زندگی کی ایک معراج ہے کہ ہمیں شیخ ملا، پیر ملا، استاذ ملا، مربی ملا، تو ایسا ملا جو سیدوں کا منظور نظر ہے، سبحان اللہ، جو سیدوں کا محبوب نظر ہے، اور وہ نگاہوں میں نواز دیتے ہیں. اور کیا نوازا وہ تو نوازنے والا بہتر جانتا. میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں لینے والے بھی نہیں جانتے ہوں گے دینے والوں نے کیا کیا دیا ہے. بخارا سے ایک شخص دوڑتا ہوا، تذکرہ سنا تھا آل احمد، جن کو اچھے میاں کہتے ہیں، جن کی دعا ہم یوں کرتے اعلی حضرت کی زبان میں، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے. ان کا لقب ہے شمس دی، اچھے میاں. ان کا شہرہ کسی نے بخارا میں سنا تھا، دوڑتا ہوا آیا ملنے کے لیے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا میں ایک کسان ہوں، آپ کا بہت شہرہ سنا ہوں، اس لیے آیا ہوں، کچھ عطا کر دیں، کچھ دے دیں، اور ایسا دیں کہ آپ نے اب تک کسی اور کو نہ دیا ہو. حضرت یوں دیکھے اس کو، حاضرین محفل بھی تھے، وہ سب بولنے لگے یہ کیا بات ہوئی، ایسے ہی آیا اور مانگ رہے ہو اور سوچتے ہو یوں ہی مل جائے گا. یہاں تو بڑے بڑے مجاہدے کروائے جاتے ہیں، بڑے بڑے مکاشفے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں تب جا کے ملتا ہے، جاؤ جاؤ کچھ نہیں ملے گا. تو اچھے میاں نے حاضرین محفل کی طرف پلٹ کر خطاب کرتے ہوئے کہا لینے آیا ہے، ہو سکتا ہے خدا اسے وہ دے دے جو اوروں کو مجاہدے کے بعد بھی نہیں ملا. پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا درود شریف دے دیا، کہا یہ درود شریف لے جاؤ اور پڑھنا، اس کا ورد شروع کر دینا. وہ گیا، دن میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، اپنے مکان گیا یا اپنے حجرے گیا اور رات بھر وہ درود پاک پڑھتا رہا. ایک جملے نے مقدر کا ستارہ چمکا دیا، مصطفیٰ کریم خواب میں تشریف لائے. خواب میں سرکار تشریف لائے، خود سراپا نور مجسم سید ابد قرار تشریف لائے. اور آئے بھی آئے، دیدار تو کرایا، وہ شرف تو دیا، ساتھ ہی جس نے وہ درود دیا تھا اس کا رتبہ بھی حضور نے بتا دیا. کہا اے بخارا کے کسان مبارک ہو، رب نے تجھے اس کی بارگاہ میں بھیجا ہے. ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے، اور اس زمانے کا مجدد آل احمد اچھے میاں ہے. اس زمانے کا مجدد آل احمد اچھے میاں ہیں. آپ سوچ سکتے نہ جانے سے کتنے مجددین ہیں. شاہ برکات جب مرید بننے کے لیے اپنے پیر کے پاس آئے تو پیر نے یوں دیکھ کر کھڑے ہو کر کہا دریا بدریا است، دریا بدریا پیوست. کہا ایک دریا دوسرے دریا میں آ گیا. اب سوچو آپ، وہ دریاؤں کی بارگاہ ہے، وہ ان شاہوں کی بارگاہ ہے جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اس عقیدت کے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. ہاتھ یوں چھوڑے ہو جاتے ہمارے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. بول بالے میری سرکاروں کے، اور جب وہ نگاہوں سے اور بول کر، اور یہاں تو حد ہو گئی یار، لکھ کر دے دیے ہیں، لکھ کر دے دیے. یہ ضمانت ہے، یہ ضمانت ہے. ابھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا رضائے مصطفیٰ، یہ نام اشارہ ہے جہاں حضور کی ذات ہے وہیں پر ثانوی ذات حضور مفتی اعظم ہند کی بھی ہے. گویا اشارہ مل رہا اس سے. مفتی اعظم ہند نے کہا اے میرے مرید، تو نے میرے نام پر نام رکھا ادارے کا، میرا، میرے بزرگوں کا، بزرگوں کے بزرگوں کا، بزرگوں کے بزرگوں کا مشن تو نے چلایا. 36-35 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اب تک اس مشن کو تو گامزن رہا، اس مشن پر تو گامزن رہا، اس مشن کو تو نے تھامے رکھا. اور اتنی بڑی میجارٹی میں، اتنی بڑی تعداد میں ان سب کو لے کر یہ مشن تو نے آگے بڑھایا. اس مشن کی اب قبولیت کی ضمانت میں نہیں، میں اپنے مرشدان گرام سے دلواؤں گا. اس مشن کی قبولیت کی ضمانت، تیرے خدمات کی ضمانت میں اپنے مرشدوں سے دلاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مرشدہ وہ ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. بول بالے میری سرکاروں کے. ہم تو کام کرتے ہیں ان کے پیچھے، ان کی معیت میں، ان کے زیر سایہ، ان کی نگرانی میں. پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کیا کر رہے کی، کیا نہیں کر رہے کی، کیا کر رہے کی، کیا نہیں کر رہے کی. آج الحمدللہ ایک ضمانت مل گئی. اتنا تو دل کو اطمینان ہو گیا
जो कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं जिससे खानवादे मुस्तफा पसंद करते हैं, ऐसा कर रहे हैं जिससे खानवादे मुस्तफा राजी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इंशाअल्लाह हम अपनी हयात तक इनकी निगरानी में और इनकी सरपरस्ती में हम करते रहेंगे। ये कबूलियत की जमानत है। मैं बाअदब तमाम असातिज़ा, जुमला अराकीन, जुमला तलबा, जुमला मुस्तफीदीन, फारिगीन, तमाम उशाकान रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से आपकी बारगाह में ये खिराज अकीदत पेश करता हूं। रब आपका साया हम पर सलामत रखे, आपको ढेरों मुबारकबादियां, रब आपकी बुलंदियां तरक्कियों से माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपका फैजान हम सब पर जारी फरमाए। हम तमाम की तरफ से ये छोटा सा नजराने खिराज अकीदत, ये छोटा सा तोहफा, ये गुलहाए अकीदत आप कबूल कर लीजिए। और हमारा तो यही अकीदा है, वो तो बड़ी बारगाहें है जहां हमारी कोई पहुंच नहीं है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपके खिदमात को उन्होंने कबूल कर लिया, हमारी टूटी फूटी खिदमात को आप कबूल कर लीजिए, आप कबूल कर लीजिए। बेपनाह रब ने आपको नवाजा है, क्या क्या मिला, किस किस से मिला, यह खुदा बेहतर जानता है। आप हमारे लिए दुआ कर दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन बुजुर्गों से जो मिशन आपके जरिए मिला, उस मिशन पर हम मरते दम तक कायम रहे, उस मिशन की आबियारी के लिए हम अपना सब कुछ लुटाते रहे। आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे इस्तिकामत फी दीन के लिए दुआ कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी दुआओं पर शाहाने मारहरा की कबूलियत की मुहर लग गई है। आपकी जबान पर फैजान बरकत जारी हो चुका है। और अब तक अहले दुनिया जो कुछ भी इस इदारे के बारे में कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह सनद मिल गई। ये इदारा मसलके आला हजरत पर गामजन है, ये इदारा मसलके आला हजरत का तर्जुमान है, ये इदारा इस जुनूबे हिंद में मसलके आला हजरत का आलम बरदार है। अब हमें किसी की सनद की जरूरत नहीं, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जो कहना है लोग कह ले। अल्हम्दुलिल्लाह उस खानकाह ने यह सनद अता फरमाई है जिस खानकाह से फैज पाकर आला हजरत बने, आला हजरत बने हैं। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, गुलशने रज़वी, आला हजरत बने हैं। आप हमारी इन अकीदतों को कबूल कर लीजिए। अकीदत में या हकीकत में कुछ उतार चढ़ाव बोल दिए हैं तो आप हमें दरगुजर फरमा दीजिए, और हम सबके इस्तिकामत फी दीन के लिए और मरते दम तक गुलशने रज़वी, गुलशने ज़हरा या उससे हटकर मरते दम तक दीन और सुन्नत की खिदमत के लिए आप दुआएं कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की उम्रों की बरकतें रब आप दोनों को लगा दे। आप दोनों पर खुसूसन फैजान कादरिया और फैजान चिश्तिया मान फैजान बरकातिया को यूं यूं नाजिल फरमाए, मौसलाधार बारिश हो आप दोनों पर उन बरकतों की। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम पर आपका साया दराज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व बरकातुहू।